ہم جامعہ ریاض العلوم کے شعبہ فقہ کے استاذ حضرت مولانا مفتی محمد انیس صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے اپنے کلمات عالیہ پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کچھ خاص ایام کے اندر کچھ خاص برکتیں رکھی ہیں، اور ان ایام میں اپنی برکتوں اور اپنی رحمتوں کے نزول کے لیے ان ایام کو خاص فرمایا ہے۔ انہی ایام میں سے اور انہی مہینوں میں سے یہ محرم کا مہینہ ہے، اور اس کی آج 10ویں تاریخ ہے، عاشورہ کا دن ہے۔ یہ اللہ کے نزدیک بڑا محترم ہے، بڑا بابرکت ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کی فضیلت اور 10 عاشورہ کی 10 کے دن کی فضیلت اور محرم کی 10ویں تاریخ کی فضیلت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب زمین اور آسمان بنائے، زمین اور آسمان کو اللہ نے پیدا فرمایا، اسی وقت اللہ تبارک و تعالی نے محرم کے مہینے کی فضیلت بیان فرما دی، اس کی عظمت بیان فرما دی۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے خود اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے: یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ جس دن اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اسی دن محرم کے مہینے کی فضیلت اللہ نے بیان فرما دی۔ یہ محترم مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے محرم کے مہینے کے ساتھ جن محترم مہینوں کا تذکرہ فرمایا وہ 4 ہیں۔ نمبر 1 ذی قعدہ کا مہینہ ہے، نمبر 2 ذی الحجہ کا مہینہ ہے، نمبر 3 محرم کا مہینہ ہے، اور نمبر 4 رجب کا مہینہ ہے۔ ان 4 مہینوں کو اللہ نے محترم بنایا ہے، اور صرف اسلام میں نہیں بلکہ زمانے جاہلیت میں بھی ان مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا۔ عرب بڑا احترام کرتے تھے ان مہینوں کا۔ جو ان کی برسہ برس کی چلنے والی جنگیں ہوا کرتی تھی، اس مہینے میں ان جنگوں کو روک دیا کرتے تھے۔ یعنی زمانے جاہلیت میں بھی احترام کیا جا رہا ہے اس مہینے کا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 7 سال کے بعد ہوئی۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کے مہینے کی اور اس کی 10 تاریخ کی جو فضیلت ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے۔ میرے بھائیو، ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ فرما رہا ہے کہ جس دن اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد ہی اللہ نے اس کی عظمت اور اس کے مقام کو اللہ نے بیان کر دیا۔
دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محرم کی 10 تاریخ کے روزے کا بڑا اہتمام فرماتے تھے. جب آپ مکے میں رہے، جب بھی محرم کی 10 تاریخ آئی آپ نے روزہ رکھا. جب آپ مدینے آئے، مدینے میں بھی آپ نے روزہ رکھا، بلکہ آپ نے ہجرت کے بعد اعلان فرمایا. مدینے پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو دیکھا کہ وہ روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے بتایا کہ اس دن ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تھی. اس شکرانے میں ہم اس دن کا روزہ رکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ بات ارشاد فرمائی کہ پھر تو ہم زیادہ اس کے مستحق ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا شکرانہ ادا کیا جائے کہ اللہ نے فرعون کے چنگل سے اسی دن ان کو نجات دی. اور پھر آپ نے اعلان فرمایا روزے کا. لیکن قربان جائیے صحابہ کرام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے تربیت فرمائی تھی صحابہ کرام کی کہ وہ کسی کی نقالی کو پسند نہیں کرتے تھے. فوراً سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن آپ ہمیں روزے کا حکم دے رہے ہیں، جبکہ یہود بھی اسی دن روزہ رکھتے ہیں، ہم میں ان میں فرق کیا رہے گا؟ ہم ان کی نقالی کرنے والے ہو جائیں گے. اللہ کے نبی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اگلے سال زندگی رہی تو ہم اس کے سال 9 کا روزہ ملا لیں گے یا پھر 11 کا ملا لیں گے. آپ دیکھیں یہاں پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے اندر بھی نقالی کو پسند نہیں فرمایا. غیروں کی نقالی اللہ کے نبی علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمائی عبادت میں بھی. حالانکہ اگر وہ روزہ رکھتے ہیں تو کون سا گناہ کر رہے ہیں؟ اس دن ہم بھی روزہ رکھ لیں. لیکن اللہ کے نبی علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا کہ مسلمان غیروں کی نقالی کرے. خالف المشرکین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا یہ تھی، چاہت یہ تھی کہ مسلمان اپنے ظاہر کے اعتبار سے بھی، اپنے باطن کے اعتبار سے بھی ممتاز ہو، کسی کی نقالی نہ کرے. میرے بھائیوں، ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، ہم کس کی نقالی کر رہے ہیں؟ ہمارے نوجوان کن کی نقالی کر رہے ہیں؟ بعض مرتبہ تو اگر آپ بھیڑ بھاڑ میں ہیں اور آپ کو راستہ لینا ہے اور کسی کو آواز دینا ہے تو سوچنا پڑتا ہے کہ ہم ان کو میڈم کہہ کر کے پکارے یا بھائی کہہ کر پکارے. پیچھے سے نظر نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کیوں پیش آیا؟ غیروں کی نقالی کی وجہ سے پیش آیا. آج ہم اپنے گھروں کا ماحول دیکھیں، اپنے بچوں اور بچیوں کو دیکھیں، کن کی نقالی کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، کیا نبی کی بعثت اسی لیے ہوئی تھی کہ غیروں کی نقالی کی جائے؟ کیا نبی نے اپنے نواسوں کو اسی لیے اس دین کے لیے شہید کروایا تھا کہ غیروں کی نقالی کی جائے؟ اور افسوس تو اس بات کا ہے کہ جن رسموں کو مٹانے کے لیے نبی تشریف لائے تھے، جن چیزوں کو مٹانے کے لیے نبی آئے تھے، ہماری اس امت کا ایک طبقہ انہی رسموں کو ایجاد کر کے اور یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہیں اہل بیت سے محبت کرنے والے، اس کا دعویٰ کرتا ہے. نبی نے فرمایا تھا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے
جو اپنے گریبان کو پھاڑے، اپنے رخسار کو نوچے اور جاہلیت کے نعرے لگائے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی نے تو یہ بات ارشاد فرمائی تھی، اور یہی اعمال کر کے ہم میں کے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہیں اصلاً اہل بیت سے محبت کرنے والے۔